وجوہات کی وجہ سے میں بہت پر امید ہوں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ کنسلٹیٹیو پروسیس رہا ہے. جو بھی ہم نے آج آپ کو پیش کیا جا رہا ہے ان دا فارم آف دا ایپ، اور اس کے علاوہ جو فزیکل فارم بھی ہے، اور جو بلال کیانی صاحب نے اور میں نے جا کر پارلیمنٹ میں ان دا سینٹ فائنانس کمیٹی، ان دا نیشنل اسمبلی فائنانس کمیٹی، اور پھر پارلیمنٹ میں ہم نے جو بات کی تھی کہ اس دفعہ جو مشاورت رہی ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے بھی ایک بہت آئی ووڈ سے کہ ایف بی آر رال گون آؤٹ آف دا وے کہ اس کو اسکیم کو کیسے ایسے بنایا جا سکے کہ جو چھوٹا دکاندار ہے اس کو آسانی بھی ہو سکے، لیکن اس کو یقین بھی ہو سکے کہ دس ٹائم دس ول ورک، اینڈ اف آئی کم ان ٹو دا نیٹ مجھے کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی، مجھے کوئی اس میں ایشوز نہیں آئیں گے. تو میں دونوں جو یہاں لیڈرز موجود ہیں تاجر برادری کے، اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو اسی نظریے سے آگے وہ لے کر چلے. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی طبقہ پاکستان کا اگر مین دھارے میں نہ آئے تو ٹیکس کا نظام نہیں چل سکتا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. آپ سب لوگ کور کرتے ہیں، کبھی سیلری کلاس کی بات ہوتی ہے، کبھی کارپوریٹ کی بات ہوتی ہے، کبھی جو ہمارے ملٹی نیشنلز ہیں ان کی بات ہوتی ہے. تو جب آپ 25-26 کروڑ لوگوں کا ملک ہوں، یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ایف بی آر، یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ٹیکس اتھارٹی آف دا کنٹری. یہ اب ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم اس کو سہل بنائیں، ہم اس کو آسان بنائیں، تاکہ وہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں ہراسمنٹ والا ایشو نہ آئے اور چیزوں کا ایشو نہ آئے. تو میں بہت مشکور ہوں جی آپ دونوں کا کہ آپ نے جس طرح اپنی ہمیں گائیڈنس بھی دی اس سارے پروسیس میں، اور انشاءاللہ آج اس کا اجرا ہو چکا ہے. وی ہیو جسٹ گون لائیو ود دا اسمال ٹریڈرز اور چھوٹے دکانداروں کے لیے. اور اس میں مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے ان اسکیموں کو نا ون سائز فٹ آل کر دیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ 2-3 چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے جو دکاندار ہیں ورسز the enterprises which sort of lead the way on the retail side، اس میں ڈفرینسیشن کی گئی. اور دوسرا اس دفعہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو آپشنل کر دیا گیا. آپشنل اس طرح کہ اگر آپ نے ریگولر اسکیم میں جانا ہے آپ ریگولر اسکیم میں رہیں، سو بسم اللہ، اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے اس اسکیم میں آنا ہے تو یہ اس کی ابھی بلال کیانی صاحب بھی اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. چیئرمین ایف بی آر بھی یہاں ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اس پہ بات کریں گے. اینڈ دین وی ول اوپن اٹ اپ فار Q&A. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میری درخواست ہے سب سے کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. بیکاز اگر ہم نے ایک قومی دھارے میں ہر سیگمنٹ کو لے کر آنا ہے تاکہ کوئی بھی باقی سیگمنٹس یہ نہ بات کر سکیں کہ ہمارے سے تو آپ نے اتنا ٹیکس وصول کیا، اس کو چھوڑ دیا. تو میری یہ بہت گزارش ہے سب سے کہ یا ریگولر اسکیم میں آ جائیں یا اس اسکیم کا بالکل فائدہ اٹھائیں. اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہمیں آگے جو بھی ہمیں اقدامات لینے پڑے وہ ہم اقدامات لیں گے تاکہ ہم قومی دھارے میں ہر سیگمنٹ کو لا سکیں. ونس اگین جی میں دونوں جو لیڈرز ہیں یہاں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ ناؤ دا فلور از ٹو بلال کیانی صاحب. جی شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ. آئی ول ناٹ ریپیٹ واٹ ہیز آلریڈی بین سیڈ، مگر میرے خیال سے جی میں تھوڑا سا ضرور ریکیپ کرنا چاہوں گا. آپ نے ذکر کیا فیچرز کا، تو آج جی میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا تاجر برادری کو کہ جو ہم نے ایک اسکیم
ان کی مشاورت سے, ان کی گائیڈنس سے بنائی, اور یہ جو ایپ انہی کے ساتھ مشاورت میں شامل کر کے فائنلائز کی. آج باقاعدہ اس کا لانچ ہو گیا. پچھلے چند مہینوں سے جس چیز پر ہم کام کر رہے تھے اس کا آج باقاعدہ پریکٹیکل آغاز ہو گیا ہے. اسکیم کا اعلان ہم نے 5 جون کو کیا تھا. وزیر خزانہ صاحب کی صدارت میں, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے بجٹ پیش کرنے سے پہلے کیا تھا, اور ہم پچھلے مہینے ڈیڑھ سے بجٹ پیش ہونے کے بعد اس کی ایپ کی تیاری میں, اس کی جو پلیٹس ہم نے کہا تھا دکانداروں کو ملیں گے, اس کی تیاری میں لگے رہے, اور پھر ہم نے اس ایپ کی ڈیولپمنٹ کی پروسیس میں بھی اجمل بلوچ صاحب اور کاشف چودھری صاحب اور ان کے ساتھیوں کو شامل رکھا. جو ہم نے اسکیم جس طریقے سے بنائی تھی, جس میں ہم نے بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ ہم ان سے سنیں کہ کیوں ماضی کی اسکیمیں فیل ہوئیں, اور اب کیا چیز درکار ہے کہ آگے ایک کامیاب اسکیم ہو جس سے نہ صرف ان کے لیے آسانی ہو ٹیکس فائلر بننے کی, ٹیکس جمع کرانے کی, بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا سب کا مشترکہ ایک آبجیکٹو ہے کہ ٹیکس دائرے کو وسیع کیا جائے, اور جو موجودہ کندھے یہ بوجھ اٹھاتے ہیں ان کندھوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے, وہ ہدف ہم پورا کر سکیں, اور یہ سب کے لیے ایک ون ون ہو, جس میں ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہو, جس میں تاجر فرینڈلی, تاجر کے لیے ایک آسان اسکیم کے ذریعے تاجر کے لیے بھی آسانی ہو, اس کے اختیار کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بھی آسانی ہو. تو میں 2-3 فیچرز, بہت ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ میں یہ ضرور چاہوں گا وزیر خزانہ صاحب کی اجازت سے کہ ہم 2 منٹ جن ساتھیوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس میں, اجمل بلوچ صاحب اور کاشف چودھری صاحب, ان دونوں سے بھی میں ضرور چاہوں گا کہ ہم ان کو بھی موقع دیں سوال جواب سے پہلے, کیونکہ ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے اور آگے بھی رہے گا. یہ دکانداروں کی, یہ آپ کہیں تاجر لیڈ اسکیم ہے جس کو تاجر لیڈ امپلیمنٹیشن سے ہی کامیاب کریں گے ہم, اور انشاءاللہ ہم انہی کی مشاورت اور رہنمائی پر ریلائی کریں گے کہ آگے اس کو کامیاب کریں. میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ ہمارے ملک سے لاکھوں کی تعداد میں دکاندار ساتھی بھی آج ہماری بات سن رہے ہوں گے یا اس کی کلپس آج بعد میں سنیں گے, تو میں مختصراً اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ ضرور دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, بنیادی طور پہ یہ ایپ ان دکانداروں کے لیے بھی موجود ہے جو ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, اور یہ ایپ ان دکانداروں کے لیے بھی موجود ہے جو موجودہ ٹیکس نیٹ کے دائرے میں ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ آپ ایسے دکاندار ہوں جس کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہو. آپ اس ایک سادہ فارم کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جو کہ اردو میں موجود ہے. جو فارم ہم نے آپ کو 5 جون کو دکھایا تھا وہی فارم ہم نے پریکٹیکلی اس ایپ کے اندر ہم نے درج کیا ہے, اور ہم نے یقینی بنایا کہ اس میں تفریق نہ آئے. ایس آر او کے ذریعے یہ لانچ بھی ہو گیا تھا. یہ گوگل سٹور پہ آپ آج جا کے کوئی بھی دکاندار اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے, جو کہ آسان ٹیکس ایپ ہے, ویسے بھی آپ ٹیکس پیئرس کے استعمال میں, اس میں اب یہ آسان تاجر کا ایک آئیکن ایڈ ہو گیا ہے. تو جس دکاندار نے بھی اس ایپ سے مستفید ہونا ہے, اس اسکیم سے مستفید ہونا ہے, وہ آسان تاجر میں جائے گا, اور آگے جس طرح ابھی آپ کو آلریڈی فیلڈز بتا دی گئیں, ایک ایک مرحلے سے وہ گزریں گے, اور اس کے بعد وہ ٹیکس فائلر بن سکیں گے, اور اسی کے اندر اسی عمل کے دوران PSID جنریٹ ہو کر آپ اپنی ٹیکس کی ادائیگی بھی کر سکیں گے. ٹیکس کی ادائیگی کے بعد اسی ایپ کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اب آپ آپ اسکیم میں آ گئے ہیں, آپ ایک فائلر بن گئے ہیں, اور جو آپ کو وعدے کیے گئے ہیں جن بینیفٹس کے اسکیم میں آنے کے ذریعے, یہ اب آپ اس سے آپ اس کو حاصل کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلیٹ آپ کو ملنی ہے, اس پلیٹ کی سافٹ ورژن آپ کو مل جائے گی, جس پلیٹ کے ذریعے, جس پلیٹ کا فائدہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ جس دکاندار کی دکان کے باہر بھی وہ پلیٹ لگی ہوگی, وہاں پر کوئی بھی FBR کا آفیسر فار دا سیک آف کوشچننگ آن ٹیکس پرپزز داخل نہیں ہو سکے گا. وہ پلیٹ, اس کا فزیکل آرڈر بھی پلیس ہو جائے گا, جو کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتوں کے اندر ان کو مل جائے گی, اور ان کو پتہ چل جائے گا ایپ میں کہ کس دفتر سے جا کے وہ کلیکٹ کریں گے. مگر اس کے انتظار کرنے کے بجائے ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ 2 ہفتے اس میں لگیں, ان کے پاس کم از کم ایک سافٹ ورژن اس پلیٹ کی ضرور موجود ہو اس ایپ میں, تاکہ فوراً ان کے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے جس کے لیے انہوں نے اسکیم میں اپنا اندراج کرایا ہے. تو وہ سافٹ ورژن بھی موجود ہوگی. بنیادی طور پہ ٹیکس کی جو اس کی رقم ہے, وہ آپ کی جو بھی ڈکلیئرڈ شدہ سیل ہوگی اس کا 1% ہوگا. اس میں جو آپ نے ادا شدہ آپ کا آلریڈی ٹیکس ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, وہ اس میں سے ڈیڈکٹ ہوگا. ہاں, اس ڈیڈکشن پہ ایک فلور ہے, 25,000 روپے کم از کم آپ کو ادا کرنے ہوں گے, اور ایپ بھی اسی طریقے سے آپ کی جو قابل ادائیگی جو ٹیکس کی رقم ہے وہ اسی طرح ایپ کیلکولیٹ کرے گی. جو موجودہ دکاندار اسکیم میں آئیں گے وہ اسکیم کا فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں آپ کی کسی بھی سال
سیل کی رقم 20 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس ایپ میں آئیں گے تو کم از کم آپ جو ٹیکس ادا کریں گے وہ کم از کم پچھلے سال جتنا ہونا چاہیے. ایک دو اور فوائد ہیں جو اسکیم کے ہیں, وہ یہ ہیں کہ آپ کو POS مشین اب نہیں لگانی پڑے گی اگر آپ اس اسکیم میں کامیابی سے آ جائیں گے, اور آپ کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی نہیں بننا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں, سارے نکات ایپ میں بھی موجود ہوں گے, اور جو اس میں فائل کرے گا اس کے پاس یہ آ بھی جائیں گے. اس میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یہ, حالانکہ تعداد زیادہ تر لوگوں کی گوگل سٹور پہ اور ویب پہ ہے, مگر ایپل سٹور پہ بھی آئندہ دنوں میں آ جائے گی. اور ابھی یہ ایپ اردو میں موجود ہے. وعدے کے مطابق ستمبر کے پہلے ہفتے تک انشاءاللہ یہ اور بھی ہماری مقامی زبانوں میں, پشتو میں, بلوچی میں اور سندھی میں انشاءاللہ یہ تب تک آ جائے گی. تو انشاءاللہ اب آئندہ دنوں میں ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر لوگ جوش و جذبے سے شرکت کریں گے, اور انشاءاللہ اس میں ہم آگے, میں نے ابھی گزارش کی FBR کی ٹیم سے کہ ہم کل تک, آج شام یا کل تک مختلف جو اضلاع ہیں اس کے اندر جو متعلقہ RTOs بنتے ہیں اس میں کون سے ضلع کو کون سا RTO فوکل آفس ہوگا, اس مقصد کے لیے اگر دکاندار کو کسی کو مدد کی ضرورت ہو, اور اس RTO کے اندر فوکل پرسن کون ہوگا. تو انشاءاللہ آگے اسی مشاورت سے اور اسی پارٹنرشپ سے تاجروں کی, تاجر ساتھیوں کے ساتھ ہم آگے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے, ضلع ضلع, بازار بازار. اور اس میں انشاءاللہ آئندہ چیمبرز کو بھی سر ہم اس مشاورتی عمل میں ان کی بھی ہم رہنمائی اور ان کی مدد کریں گے, ان کا بھی کلیدی کردار ہوتا ہے. آخر میں ون ادر فائن پوائنٹ, ایک اور انسینٹو ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے, دکاندار بھائیوں کے لیے اس اسکیم میں یہ ہے کہ جو بھی ساتھی فائلنگ کی ڈیو ڈیٹ تک اس اسکیم میں داخل ہوگا تو اس کے لیے وہ جو فزیکل پلیٹ ہے, بلکہ میں فزیکل پلیٹ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, یہ ود آل سیکیورٹی فیچرز یہ پلیٹ بنائی گئی ہے جو دکانداروں کو ملے گی اس اسکیم میں آنے کے بعد, جو اپنی وہ دکان کے باہر لگا سکیں گے. اور یہ 1 سال کے لیے نہیں ہوگی, یہ دیگر سالوں کے لیے یہ وہ استعمال کر سکیں گے. تو جو بھی دکاندار اس اسکیم میں ڈیو ڈیٹ تک داخل ہوں گے ان کو یہ پلیٹ فری آف کاسٹ ملے گی. اور جو اس کے بعد اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد اگر کوئی فائل کرے گا تو اس کی ایک رقم ہے, میں اس جو بھی کاسٹ ہے تقریباً کاسٹ تک FBR لے گا. میں اندازاً آپ کو بس بتا رہا ہوں کہ ہمارا اندازہ ہے, اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ وہ اس کی کاسٹ بھی 1500 روپے سے زیادہ کی نہیں ہوگی. تو میں سر آپ جی انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں اس سے بھی کم ہوگی. میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسا فگر نہ بولوں جس سے ہمیں زیادہ تجاوز کرنا پڑے گا. تو میں اسی کے ساتھ سر اپنی بات کا اختتام کروں گا. جی اینڈ آپ کی اجازت سے پھر ول ریکویسٹ, اگر چیئرمین صاحب بات کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ, یا پھر ہم اجمل صاحب کو اور کاشف صاحب سے. سر ہم کیونکہ ٹائم کم ہے تو اجمل صاحب کی بات سنتے ہیں, کاشف صاحب کی, اس کے بعد میں ایک آدھ بات کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وزیر خزانہ صاحب, چیئرمین صاحب, بلال صاحب. میں 2001 سے اس FBR کے دروازے پہ بھی اور مذاکرات کے ذریعے بھی اسی خواہش میں رہا ہوں کہ ایسی کوئی اسکیم سامنے لائی جائے جس طرح کا پاکستانی تاجر ہے. سچ بات ہے کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہمارا تاجر میرے سمیت پڑھا لکھا نہیں ہے. اس لیے میں پچھلے 27 سالوں سے اس کوشش میں تھا کہ ایسی اسکیم آ جائے, اور الحمدللہ وہ ایسی اسکیم آ گئی جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا. اور بڑے واضح الفاظ میں پورے پاکستان میں بھی یہ میسیج دے چکا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وہ اسکیم ہے جو بالکل عین پاکستانی تاجر کے مطابق ہے. میں اس پر وزیر اعظم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اس لیے. اور میں وزیر خزانہ صاحب گزارش کروں گا کہ پاکستان کے تمام اداروں میں اسی طرح کی شفافیت لے آئیں. اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے جانا ہے, میں آج کامیاب ہوا ہوں الحمدللہ اتنے عرصے بعد, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہم نے احتجاج کے ذریعے سے بات کی ہے یا مذاکرات کے ذریعے سے بات کی ہے. تو مجھے خوشی ہے اور مجھے امید ہے, اور اس کو ایک گزارش میری ہے کہ اسکیم کو بند نہیں کرنا. یہ میری التجا ہے آپ سے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بات سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. جب تاجر 2 اسکیم بھی لائی گئی, 10,000 لوگ 3 ماہ کے اندر انٹر ہو گئے تھے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اس کو بند کر دیا گیا, جس سے مجھے بڑا افسوس تھا. اسکیم وہ بھی بہت اچھی تھی, لیکن یہ اسکیم اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہے. اس کو بند نہیں کرنا ہے, اس کا دروازہ, کیونکہ یہ آپشنل اسکیم ہے, اس کو کھلا رہنا چاہیے, اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کا تاجر, میں تو کہتا ہوں 1.25 کروڑ سے زیادہ تاجر ہے,
جس سڑک پہ نکلے ادھر تاجر ہے، جس گلی میں جائیں ادھر تاجر ہے، اور یہ پیسے دینا کوئی مشکل نہیں ہے. جب یہ سارے تاجر انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ ہم ایسی اسکیم لے کر ادھر سے FPR سے باہر اتریں گے جو تاجر اس کو پہلے سے ایکسیپٹ کر رہا ہے. مجھے فونیں آ رہی ہیں کہ کب اس اسکیم کا فارم آئے گا تو ہم اپنے پیسے جمع کرائیں. تو ہر تاجر یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے، اور میں انشاءاللہ یہ آپ کو امید دلاتا ہوں. بلال احمد قیانی صاحب، آپ کی بڑی محنت ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے 3 ماہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا، اور ہم نے بھی آگے تاجر کو ایکسپلین کیا، تو جس پہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی یہ اسکیم بہت اچھی ہے اور اس کو اب چلنا چاہیے. میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ پہلی دفعہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ورنہ میں FPR کے دروازے پہ ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے باہر کھڑا ہوتا ہوں. آج میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ واقعی یہ اسکیم بہت اچھی ہے. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر خزانہ، وزیر مملکت برائے خزانہ، چیئرمین FPR و ممبران کے شکریہ کے ساتھ پاکستان کے صنعت کاروں اور تاجروں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد اب ضرورت ہے کہ پوری قوم، تاجر، صنعت کار اور عوام اور حکومت کے ادارے مل کر مارکہ معیشت کو سر کرنے کے لیے ایک جامع، ٹھوس اور مستقل بنیادوں پر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مل کر آگے بڑھا جائے تو مارکہ معیشت کو بھی سر کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ میں یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا، اور ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں، کہ پاکستان میں ہر کمانے والے شخص کو اپنی آمدن کے مطابق ٹیکس ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ محب وطن شہری اور ذمہ دار تاجر کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست کو چلانے کے لیے اپنے حصے کا ٹیکس ادا کریں. اور اس کے لیے آج کے اس فورم سے میں ایک دفعہ پھر ملک بھر کے تاجروں سے، چھوٹے صنعت کاروں سے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سے اور ہر شخص سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نیشنل ٹیکس نمبر لیں اور اپنی سالانہ ریٹرنوں کو وقت پر لازماً فائل کریں. اور یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم اسکیم کی بات کریں، جس طرح وزیر خزانہ اور وزیر مملکت برائے خزانہ نے بتایا کہ اختیاری اسکیم ہم لے کر آئے ہیں. میں ملک بھر کے تاجروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ مروجہ نظام کے تحت آپ اپنی آمدن کو قابل ٹیکس نہیں سمجھتے تو نل کی ٹیکس ریٹرن، کم آمدن پر کم ٹیکس، زیادہ آمدن پر زیادہ ٹیکس، اور عمومی آڈٹ کے اس نظام کے تحت اپنی ادا کردہ ود ہولڈنگز کو ایڈجسٹ کرواتے ہوئے، اضافی کو واپس لیتے ہوئے اپنی ریٹرنیں فائل کیجیے. لیکن ریٹرنیں فائل کرنے کی اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس مروجہ نظام کے تحت ریٹرنوں کو فائل نہیں کرنا، تو یہ جو اسکیم کئی مہینوں کی ڈسکشن کے بعد آئی ہے، اس اسکیم کے تحت آپ کے پاس اختیار ہے کہ کم آمدن پر کم از کم 25,000 روپے آپ کو ٹیکس دینا ہے، اور 20 کروڑ روپے تک ٹرن اوور پر 1% ٹیکس ادا کرنا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ کو POS ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے اور اسی طریقے سے عمومی آڈٹ سے استثناء حاصل ہوگا. اور یہ ایک خوبصورت سی پلیٹ بھی سرکار آپ کے دروازے پر آویزہ کرنے کے لیے دے گی، تو آپ اس اسکیم کے اندر ریٹرن فائل کر دیجئے. اب آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن ریٹرن فائل نہ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرم ہے. اس لیے ملک بھر کے تاجروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ریٹرنیں فائل کیجیے. یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح یہاں ذکر ہوا کہ مذاکرات، احتجاج، بجٹ سے پہلے میٹنگز، بجٹ کے بعد ہڑتالوں، یہ ایک سلسلہ ہے جو ملک کے صنعت کار، تاجر اور FPR کے درمیان آنکھ مچولی کا چلتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہو. ہم چاہتے ہیں کہ FPR بھی فرینڈلی بورڈ آف ریونیو بنے، اس کے ڈر خوف کا سلسلہ ختم ہو، اور ایک دوستانہ ماحول کے اندر قوم بھی ذمہ داریاں ادا کرے اور FPR بھی اس آمدن کو حکومت کے اخراجات کم کرتے ہوئے، شرح سود کو کم کرتے ہوئے، بتدریج سودی معیشت کا خاتمہ کرتے ہوئے، بجلی، گیس، پیٹرول، کاروباری لاگت کم کرتے ہوئے ایک سازگار ماحول مہیا کریں. اور میں یہ گزارش ضرور کروں گا وزیر خزانہ صاحب سے کہ آپ جتنا ٹیکس کہیں اس ملک کا تاجر اور صنعت کار دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا را سازگار کاروباری ماحول پیدا کر دیجیے. آپ انکم ٹیکس، سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کی بات کرتے ہیں. میں
وزیر خزانہ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہو، جہاں پر پیرا سے لے کر درجنوں سرکاری ادارے تاجر کی تذلیل، جرمانے، گرفتاریاں، مقدمات، تو ٹیکس کلچر کیسے پروان چڑھے گا؟ ہم آپ کے ساتھ آئیے مل کر اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ون ٹیکس سسٹم اور ون ونڈو آپریشن، درجنوں اداروں کو ختم کر دیجئے، فرینڈلی ماحول پیدا کر دیجئے، اعتماد کی فضا پیدا کر دیجئے، کسی ایف بی آر کی ٹیم کو مارکیٹ میں نہ بھیجیے۔ آپ جتنا ٹیکس کہیں گے پاکستان کا صنعت کار اور تاجر دے گا، قربانی دے کر دے گا، لیکن آپ بھی آگے بڑھیے، ہم ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں، تیار رہیں گے، لیکن مل کر ایک ایسا اعتماد جہاں حکومتی اخراجات بھی کم ہو، قرضوں کا بھاری بوجھ بھی کم ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے کے اندر ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا تو روزگار بھی پیدا ہوگا، قومی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا اور ملک کا نظام بھی چل سکے گا۔ میں انشاءاللہ اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کہ پورے ملک سے ہزاروں نہیں لاکھوں تاجر، چاہے وہ مروجہ ٹیکس نظام کے تحت یا اس اسکیم کے تحت، ریٹرنیں فائل کریں، اور ریٹرن فائل کرنے کے عمل کے اندر ہم ملک بھر کی تاجر تنظیموں کی طرف سے، تاجر عہدیداران کی طرف سے، کراچی سے خیبر تک کے تاجروں سے گزارش کرتے ہیں کہ آگے بڑھیے اور ریٹرن فائل کرنے کی اپنی قومی ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو کاشف صاحب، اجول صاحب۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ باتیں ساری ہو گئی ہیں، صرف دو ہی باتیں۔ جو چھوٹے تاجر تھے وہ سسٹم میں دو وجہ سے نہیں آئے۔ ایک تو سسٹم میں آنے کے لیے جو فارم تھا وہ اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی بھی فائل نہیں کر سکتا تھا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے آگے کنسلٹنٹ سے کرواتے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ڈر تھا کہ اگر سسٹم میں آ گئے تو محکمہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ دو موٹی باتیں جو بلال صاحب نے کام کیا اور حامد صاحب نے ساتھ کام کیا منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں اور میں یہ بھی آپ کو بالکل اجمل صاحب ریکارڈ پہ بتانا چاہتا ہوں، اس اسکیم کو سسٹم کے اندر اپروول کے لیے اور باقی جو ہمارے ملٹی ڈونر پارٹنرز ہیں ان سے اپروول کے لیے ایک بہت بڑی لڑائی لڑی۔ یہ آسان نہیں ہے، اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے اور کاشف صاحب کو اور آپ کی لیڈرشپ کو جاتا ہے، بٹ اس کا کریڈٹ بلال صاحب کو بھی جاتا ہے، حامد صاحب کو بھی جاتا ہے، منسٹر صاحب کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے آپ کا کیس اتنے صاف ستھرے طریقے سے پیش کیا۔ تو یہ دونوں مسئلے حل ہوں گے۔ ایپ آپ نے دیکھ لی ہے، 8 یا 10 کلک میں آپ اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں۔ پیسے اتنے کم ہیں کہ اگر واقعی ہی وہ دینے ہو تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور تھرڈلی مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں سسٹم میں آ جاؤں گا تو میرے ساتھ کریں گے کیا۔ تو یہ جو پلیٹ آپ کو بلال صاحب نے دکھائی ہے، یہ پلیٹ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ کی دکان کے بعد یہ پلیٹ لگی ہوئی ہے، ایف بی آر کا کوئی ملازم اس دکان میں نہیں جائے گا۔ یہ شاپنگ کے لیے جا سکتا ہے لیکن اس کام کے لیے نہیں جائے گا کہ آپ سے کوئی سوال پوچھے۔ تو یہ پکی پابندی ہے، مطلب یہ نہیں اس سے پوچھا جائے گا تم گئے وہ کہے کہ میں اس وجہ سے جا رہا ہوں، کوئی بھی وجہ وہ نہیں جا سکتا۔ تو بیسیکلی ناؤ ہم اپنے ڈسپلنری لا میں اسے افینس ڈکلیئر کرنے لگے ہیں کہ اگر یہ پلیٹ اس کے پاس موجود ہے تو یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اس کو کار سے نکل جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ تحفظ ہے جو دیا جانا ضروری تھا۔ انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہوگی، آئی آل ہوپ فار دیٹ۔ اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی نا تو پھر ہم 15-20 سال سے جو آرگومنٹ دے رہے تھے کہ جس وجہ سے تاجر نہیں آ رہے، وہ آرگومنٹ فیل ہو جائے گا۔ میری ریکویسٹ ہے سر آپ سے بھی، آپ کے سب تاجروں دوستوں، میں کراچی گیا تھا، وہاں بھی آپ کی تنظیم سے ملا ہوں، باقی ہمارے RTOs بھی اس وقت انٹریکٹ کر رہے ہیں، اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں۔ آئی ایم شیور اٹ وڈ بی اے رولنگ سکسیس۔ اگر یہ رولنگ سکسیس نہیں ہوتی تو پھر وہ جو اوریجنل آرگومنٹ تھا کہ اس وجہ سے چھوٹا تاجر نہیں آتا، پھر اس آرگومنٹ میں کوئی فلاح ہے۔ تو ہم نے، میرا خیال ہے اس میں کوئی فلاح نہیں ہے، ہم نے اس آرگومنٹ کو فیل نہیں ہونے دینا، اس دلیل کو فیل نہیں ہونے دینا، اینڈ وی ول آل میک اٹ اے سکسیس۔ کیا نہیں صاحب، اگر ایک تجویز ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نچلی سطح پہ تاجر نمائندوں اور FBR کی کمیٹیاں بنائیے۔ سر وہ کر رہے ہیں وہ آلریڈی ہمیں جی وہ کر رہے ہیں۔ سر ود یور پرمیشن ایک دو باتیں کر لوں، پھر آئی تھنک ویل اوپن اپ ٹو Q&A۔ سر ایک تو بالکل جی، جیسے کہ میں یہی پوائنٹ ایڈریس کر لیتا ہوں جی، جو کاشف صاحب نے کہا کہ میں نے بات میں بھی کہا کہ ہم نے FBR سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ اپنے ضلع وائز RTO اور افسران، اور پھر جو
اجمل بلوچ صاحب کی تنظیم اور کاشف چودھری صاحب کی تنظیم کی طرف سے بھی جو متعلقہ فوکل پوائنٹس آئیں گے ان کو ہم آپس میں بھی کنیکٹ کرا دیں گے، تاکہ آن دا گراؤنڈ ہر بازار، ہر ضلع، ہر تحصیل میں لوگوں کو پتہ ہو کہ کون سا FBR کا افسر کس انجمن تاجران کے نمائندے یا فوکل پرسن کے ساتھ اس کا رابطہ رہنا ہے، کہیں پر کوئی بھی ایشو اگر آتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فوراً ایڈریس ہو سکے۔ دوسری بات میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ اس میں سے کچھ بھی پاسبل نہ ہوتا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے بغیر۔ انہوں نے جس طرح یہ مقدمہ سنا، انہوں نے جس طرح ہمیں اور سب کو، جس میں تاجر برادری بالخصوص شامل ہے اور فائنانس منسٹر صاحب، میں ہوں، FBR ہے، ہم سب کو اس مشن کے اندر جس طریقے سے انہوں نے سایہ دیا، چھتری دی اور اونرشپ دی اور انیبل کیا کہ ہم آج اس طرح کی اسکیم لا سکیں، اس طریقے سے اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں، ہم سب ہیں غالباً۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بالخصوص یہ بار بار ہمیں ایمفسائز کیا کہ اس کے اندر یقیناً ایک ایسی اسکیم اور ایک طریقہ کار ہونا چاہیے جو تاجر فرینڈلی ہو، تو وہی ہماری کوشش ہے۔ سر، جسٹ ون ادر تھنگ، آپ نے بھی ذکر کیا، میرے خیال سے ابھی کاشف صاحب نے جو بات کاشف صاحب اور اجمل صاحب کہیں تو وہ ہم سے بھی زیادہ بہتر لگتی ہے، مگر یہ بات نہایت اہم ہے کہ عمومی طور پر اس شخص کا پھر آڈٹ نہیں ہوگا۔ یہ چیز حاصل کرنا، جس طرح چیئرمین FBR ابھی کہہ رہے تھے، موجودہ اکنامک سناریو میں یہ آسان نہیں تھا، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اعتماد کی فضا بنے گی جس میں تاجر اور دکاندار آگے بڑھ کے آئیں گے۔ اور میں یہ بھی ساتھ کہنا، آج جو اسکیم پیش کی جا رہی ہے اور جس کا اجرا ہو رہا ہے وہ تو اپنی ایک جگہ ہے، بٹ ان ایوری سنگل سیگمنٹ کنسلٹیٹو پروسیس از ناؤ دا وے فارورڈ۔ ابھی یہ چیئرمین FBR ہیں، یہ ایک ہفتہ لگا کر آئے ہیں ان کراچی، کیونکہ آج کا ہمارا سنگل ایجنڈا آئٹم ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ FBR میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اور کیا ہم آگے اس کو کیسے آگے لے کر جا رہے ہیں۔ سو وی آر ویری فوکسڈ آن دا اسمال شاپ کیپرز، جو چھوٹے تاجران ہیں، ان کی اسکیم پہ، لیکن سونر دین لیٹر میں اسی طرح آپ کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیے ان ٹرمز آف واٹ وی آر ڈوئنگ، بیکاز یہ جو ٹیکس کا نظام ہے، اس کو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اس نظام اور دھارے کے آؤٹ سائڈ ہو، کیونکہ مملکت پاکستان اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی۔ تو وہ ہم ایک سیپریٹ اس کا سیشن رکھیں گے، لیکن جیسے آپ نے کہا انشاءاللہ سب یہاں موجود ہوں گے۔ انگیجمنٹ از گوئنگ ٹو بی ایٹ دا ہائیسٹ لیول۔ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کراچی بھی بیٹھ رہے ہیں، اب لاہور بھی جائیں گے، اب ہر جگہ بیٹھیں گے، بیکاز آئی تھنک دیٹ از دا وے ٹو گو۔ بیکاز اگر ہم نے ہر ایک کو اور ہر جگہ انگیج کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم وہاں جا کر ان کی جو سچویشن ہے، ان کے جو ایشوز ہیں، ان کو اسی وقت ریزالو کریں۔ The last visit of Chairman FBR is a case in point where things were settled on the spot and decisions were made on the spot. That's what everyone expects and that's what we are inshallah going to deliver. بہت شکریہ جی۔ یاسر صاحب سر کریں گے کنڈکٹ۔ نہیں احمد، وہ تھوڑی سی میٹنگ آگے چلی گئی ہے تو وی ہیو کلیئر 15 منٹس۔ یاسر صاحب آپ ذرا اسے ہینڈل کر لیں۔ ایک سوال یہ کہ یہ جو اسکیم ہے اس سے کتنا ٹیکس آپ کو طور پہ حاصل ہونے کی، اور دوسرا سوال یہ کہ جنرل کہ ہمارے ٹیکس ایویژن کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ خاص طور پہ ہم دیکھیں جو نئے چیلنجز آ رہے ہیں ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اسکمنگ کا سامان بیچا جا رہا ہے، کوئی سگریٹ بیچ رہا ہے، کوئی الیکٹرانکس بیچ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ جی چیئرمین آپ کیا جی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو تاجروں کا نمبر ہے چھوٹے دکانداروں کا، اس کے ایسٹیمیٹس ہمارے پاس اچھے ہیں۔ وی ہیو دا ڈسکو ڈیٹا اینڈ کراچی کے الیکٹرک ڈیٹا، کتنے لوگ ہیں جو کمرشل کے اوپر ہیں۔
وہ اگر ہم پورا نمبر لیں ریکال کریکٹلی حامد اٹس 4.2 ملین. میں نہیں کہتا کہ یہ 4.2 ملین سب لوگ آ جائیں گے. اس میں سے بہت سارے گاؤں میں ہیں, چھوٹے گاؤں میں ہیں, ایسے لوگوں کا بھی کمرشل کنیکشن ہوتا ہے جو دن میں آدھا ٹائم دکان چلاتے ہیں, آدھا ٹائم ہل چلاتے ہیں. سو وہ سب نہیں ہوں گے, بٹ اٹس اے لارج نمبر. اب یہ کہنا کہ اس میں سے کتنے لوگ آئیں گے کتنے, یہ اس سکسیس پہ ڈپینڈ کرے گا جس میں ہم سب کام کریں گے. اس کی اپر لمٹ کوئی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. اپر لمٹ از ناٹ اے نمبر دیٹ آئی پٹ, بٹ اس کی جو آن دا لوور سائڈ ہم نے اپنی انٹرنل ایسٹیمیشن کی ہوئی ہے وہ بھی اٹس ٹینز آف بلینز آف روپیز. So I'll not put a particular number on that, but this would be tens of billions of rupees. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اس کی بجائے کہ ان نمبرز میں جائیں اور پھر وہ 30 تاریخ کو اجمل صاحب کو ہم کہیں کہ وہ نمبر پورا نہیں ہوا. ہم نے پوری سنسیئرٹی سے یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بات سمجھ آ گئی تو وہ نہیں آئے گا اور اس کے نتیجے میں پیسے نہیں آئیں گے. اسکیم از سو گڈ. صرف فیلئر یہ ہوگا کہ اگر کسی کو ہم بات سمجھا نہ پائے یا اس نے نہ سمجھی. تو ادروائز اٹس اے لارج نمبر. مے بی پہلے سال سارے لوگ نہیں آئیں گے, لیکن ہماری جو ڈیڈ لائن ہے 30 ستمبر کی ہے, اس تک جس سے منسٹر آف اسٹیٹ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس میں یہ نیم پلیٹ کے بھی پیسے نہیں لے رہے, تو آف کورس یہ تھوڑی سی بہت ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ ڈپینڈ کرے گا 30 ستمبر کو وہ کیسے ہوتا ہے. اب آپ اس میں پیسوں کو مت سوچیں. آپ سوچیں ایک بڑا طبقہ, اس کے اوپر جو الزام تھا کہ وہ ٹیکس نہیں دیتا اور وہ محلے میں بھی شرمندہ پھرتے تھے اور ساتھ والے ٹیچر کے پاس بھی شرمندہ پھرتے تھے جو ٹیکس دیتا تھا, ان سب کو ایک صاف ستھرا عزت مندانہ طریقہ مل گیا اور سینہ تان کے اپنا جو کمائی ہے اس کو خرچ کر سکیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ کمائی میری اپنی ہے اور میں اسے چھپاتا پھروں. تو میری تو سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر بندے کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر آئے, جو بھی چھوٹا تاجر ہے. اس میں تو جو چھوٹے تاجر نہیں ہیں ان کو بھی سوٹ کرتا ہے, مگر میں ہم ظاہر ہے ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے. یہ صرف چھوٹے تاجروں کی سہولت ہے جو ان کو اویلیبل ہوگی. جی نہیں, اسمگلنگ والا آج نہیں ہے نا, وہ تو علیحدہ آپ سے کریں گے نا. اسمگلنگ والا کریں گے, اسمگلنگ کافی ہوتی ہے. جی تھینک یو ویری مچ سر. میں نام تنویر آخر ہوں, جنگ پاس ہوں. سر یہ کوشچن ہے کہ ایک تو آپ نے یہ بڑا اچھا اس پہ آپشن دیا ہے کہ جو ٹیکس جو ایف بی آر کا ملازم ہے یا افسر ہے وہ اس دکان میں نہیں جائے گا, لیکن اس چیز کو چھوڑ دی کہ جو پرچیز ہے یا جو اس کی سیل ہے اس کی جو مینشن کیا گیا ہے ریٹرن کے اندر, اس کا آڈٹ بھی نہیں ہوگا, تو وہ ویریفائی کیسی ہوگی کہ اگر 20 کروڑ کی سیل ہے اور وہ مینشن کر رہے ہیں 10 کروڑ یا 5 کروڑ, تو وہ ویریفائی کیسے ہوگی اور کون کرے گا. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا سر یہ جو ایف بی آر کے اندر جو ٹرانسفارمیشن پلان چل رہا ہے اور ریفارمس کا, سر یہ کہاں تک پہنچا ہے, کیونکہ اس کے حوالے سے بھی بہت سارے جو اے کیٹیگری بی کیٹیگری جو افسران بتائے گئے ہیں, تو ایسے بھی افسران سامنے آئے ہیں جو اے کیٹیگری کے ہیں لیکن ان پر کرپشن کے الزامات آئے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. میں پہلے والے حصے کا آپ کو آج جواب دے دوں گا, اور جو حصے آج کی اسکیم کے علاوہ ہیں وہ سیپریٹ سیشن مانگتا ہے, لمبی بات ہو جائے گی. دوسرے لوگوں کا جو مقصد ہے اس سیشن کا وہ رہ جائے گا, اس کے بھی بڑی شافی جواب موجود ہیں. جو یہ بات ہے نا جی کہ کوئی بندہ انڈر ڈکلیئر کر دے گا, انڈر ڈکلیریشن تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس یا تو ایسا ٹیکس سٹرکچر ہو کہ جی میں نے 100 روپے کا مال بیچا ہے تو مجھے اس میں سے 50 روپے دینے پڑے, وہ نہیں دینے پڑ رہے. آپ نے جو ریشو رکھی ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ انڈر ڈکلیریشن کا انسینٹیو نہیں ہے. ایکچولی مجھے جو خطرہ ہے وہ اوور ڈکلیریشن کا ہے. جو اس میں ایک رسک ہے چھوٹا سا وہ اوور ڈکلیریشن کا ہے. وہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, اور لیکن وہ یہ انڈر ڈکلیریشن کا رسک از ویری منیمل. لیکن خدا نخواستہ آپ جس طرح سوچ رہے ہیں ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو دیکھیں دکاندار خود مال بناتا بہرحال نہیں ہے, وہ کہیں سے امپورٹ ہوگا, کسی جگہ سے مینوفیکچر ہوگا, تو آپ کے پروڈکشن مانٹنگ سسٹم, ڈیجیٹل کے بھی سسٹم ہیں, وہ سارے موجود ہیں, تو وہ اس کے بھی علم میں ہے کہ یہ باتیں موجود ہیں سسٹم میں. تو مجھے اس میں کوئی بہت ہائی رسک نہیں نظر آ رہا. سر اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اہم بات, دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ایک نارمل ٹیکس ریجیم سے ہم سالوں سال کوشش کر چکے ہیں. یہ لاکھوں کی تعداد کی ہم بات کر رہے ہیں جن کو آپ کہیں کہ صرف آپ انفورسمنٹ کے ذریعے نیٹ میں لانا اس طریقے سے اس تعداد میں اس سکیل پر شاید ممکن نہیں تھا. اسی لیے ایک آؤٹ آف دا باکس اپروچ اس دفعہ
तो छोटे दुकानदारों के लिए सिर्फ ये सोची गई है। देखिए, इस पे हमें दुकानदारों पर एतमाद करना होगा, और इसीलिए ये ताजिर भाइयों जिनकी मशावरत के साथ हमने ये स्कीम बनाई, जिन्होंने हमारी उस स्कीम का खैर मकदम किया और उसके बाद आज भी ये हमारे बाजू बने हुए, इनका अहम किरदार होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिन अल्फाज से और जिस जोश व जज्बे से इन्होंने आज इसको भी इंडोर्स किया और इस मिशन को कबूल किया है, तो मेरे ख्याल से कि हमें यकीनन मकसद ये है इसमें कि देखिए, दुकानदार को जो तहफ़्फ़ुज़ या प्रोटेक्शन या आप कह लें उसको जो कंफर्ट चाहिए वो इस स्कीम के तहत मिल रहा है, मगर साथ ही साथ आज एक ऐसा मौका है कि लाखों की तादाद में हर दुकानदार से इख्तियार को कुछ ना कुछ कलेक्शन मिलेगी, चाहे वो इस इख्तियारी नौयत की आसान स्कीम से हो, चाहे वो दूसरी स्कीम से हो। तो वन वे और अनदर, इसीलिए हमने इसमें एक मिनिमम रकम रखी है कि आप सिर्फ फाइल नहीं करेंगे, जो भी इस स्कीम में आएगा उससे एहतियात कुछ ना कुछ कलेक्शन ज़रूर करेंगे। इस पर एक मैं इजाफा कर दूं कि ताजर कहता है कि मुझे मुश्किल ये जो टेक्निकल ज़बान है और करप्शन की ज़बान है, इससे मेरी जान छुड़ा दें, मेरा 10 बंदा है तो मैं 20 देता हूँ, 25 बंदा है तो मैं 50 देता हूँ, वो तैयार है। हमें इस पे एतमाद करना चाहिए। इंशाल्लाह आप ताजर पे एतमाद करेंगे, वो ज़्यादा टैक्स देंगे। जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, और ये अभी चेयरमैन FBR ने भी कहा, हम इंशाल्लाह आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे sooner than later in terms of the overall reform, because ये सवाल पूछा गया, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता कि हमने उसका जवाब नहीं दिया in terms of the overall reform, और हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, और पार्लियामेंट से हमने क्या नया ऑपरेटिंग मॉडल अप्रूव करवाया है, और उसकी जो अब ये आज तो एक इजरा है जो, and we want to be very focused on this single point agenda, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ ही बात करके जब भी मौका मिला, we will come back in the next few days or weeks, ताकि हम पूरी तरह वो आपको बता सकें कि अब न्यू ऑपरेटिंग मॉडल जो है FBR का, कस्टम्स में फेसलेस हुआ वो साल पहले था, अब इन टर्म्स ऑफ वेयर वी आर गोइंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स टैक्स वो आपके सामने मौजूद है, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मॉनिटरिंग, और उसके अलावा इनकम टैक्स पे जहाँ जहाँ ये सिस्टम्स इंटीग्रेट हो चुके हैं, बहुत बात होती है AI लेड डिस्कशन एट्सेट्रा, वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो इंशाल्लाह बिफोर पीपल एंड citizens of Pakistan file their taxes, we will come back to you in terms of the new operating model, और हम आपके सवाल और उसके जवाब ज़रूर देंगे जी। बहुत शुक्रिया। आपने सर 1 अक्टूबर की हमें डेडलाइन दी हुई है फेसलेस। बिल्कुल। वो एक क्वेश्चन है, एक ये जो आप हमारे लीडर हैं तंजीम के ऊपर सवा करोड़ ताजर हैं पाकिस्तान और 42 लाख, और असल बात है कि यू हैव लिस्ट एवरीथिंग, आपने सब कुछ दिया, ऑडिट एग्जामिनेशन, होल्डिंग एग्जामिनेशन, यूएस एग्जामिनेशन, कोई तो हदफ होगा। आप 42 लाख का नंबर ले लेंगे, सवा करोड़ का ले लेंगे, जून 2027 में जब हम बैठे होंगे तो इसमें कितने ताजर, रकम की भी बात नहीं कर रहा, कितने ताजर आपके सिस्टम में आए। सेकेंडली सर ये नंबर ताकि वो प्रोग्रेस भी ट्रैक हो सके। सेकेंडली आप हमारे अगर टाइम इंसिडेंस हो रहे हैं, एक टाइम इंसिडेंस अगर आप जो असल बात चेयरमैन साहब ने फरमाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टैक्स का जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है आप नया भी डेवलप किया, वो आज पढ़ा लिखा पाकिस्तान में फाइल नहीं कर, दिस इज द कोर इशू। तो आप टाइम इंसिडेंस करके जो सेकंड क्लास है उसके लिए भी क्या आप ये फॉर्म आज आप उसको एक्सटेंड कर सकते, सेम स्कीम फॉर द सेकंड क्लास। बिल्कुल सर, 2 पार्ट्स हैं, एक जो एस्टीमेट का पार्ट है वो मैं हैंडल करूंगा, और आपका जो रिटर्न वाला पार्ट है उसको हामिद साहब आप अभी एड्रेस करेंगे। वो कुछ कर दिया उन्होंने, तो दे विल हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू। एस्टीमेट मेरे ख्याल में अगर ये दलील कामयाब हो गई तो इट वुड बी मिलियंस, और अगर ये दलील कामयाब ना हुई, और ये सब डिपेंड करता है हमारे सब के ऊपर, ये अगले कुछ दिनों में आपको आइडिया हो जाए, देन इट माइट बी टेंस ऑफ थाउजेंड्स। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम में से कोई ज्योतिषी नहीं है, इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ टोटली न्यू, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन सामने रखा गया है, मुकम्मल तैयारी के साथ, सोच विचार के साथ, सब लोगों से मशवरे के बाद रखा गया है। तो मेरी तो होप्स मिलियन में है, बट वील सी इट एज वी गो। और जो सैलरी का है
وہ ریٹرن ابھی ہم نے 27 تاریخ کو لائف کی تھی, تو پہلے دن میں سیلری کے 2 دنوں میں 2,10,000 ریٹرن. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں حامد ایک سیکنڈ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے سمپلیفائڈ کرایا ہے, آپ نے ایک اپنا بھی سمپلیفائڈ ریٹرن جنرلی بھی کیا ہے جس میں سیلری والے بھی شامل ہیں. وہ ایک تو اتنا سمپل کیوں نہیں ہے, اور دوسری وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پچھلے والے سے کتنا زیادہ سمپل ہے. تو نہیں اویلیبل, نہیں اویلیبل, نہیں فیصلہ کر دیا, نہیں اویلیبل. نہیں وہ اور بات کر رہے ہیں 16 منٹ میں یہ فائل ہوگی. سر وہ ثانی کا نہیں پوچھ رہے, 1% تک کہتے ہیں مندے ہو گئے. نہیں آئی تھنک اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو پروسیس کی بات ہے, ایک ریٹ کی بات ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو سیلریڈ کلاس ہے جس کا بائی اینڈ لارج 70-80% جو ہے آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے, اس میں آپ کا جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کا کوئی میوچل فنڈ کی انویسٹمنٹ ہو, کوئی ایکوٹی انویسٹمنٹ ہو, کوئی فکس انکم انویسٹمنٹ ہو, وہ دیٹ سیپریٹ. تو ہم وی آر آن دس جرنی. میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز کے بارے میں کہ سیلریڈ کلاس کے لیے we have to get, and maybe it's nirvana, but we have to get to that stage where the salaried class provides their data and we accept that data. اگر اس میں کوئی ایشو ہو تو پھر ہم واپس جائیں, ادروائز سیلریڈ کلاس کے لیے یہ 3, 4, 6, 8 صفحے کا یا 10 صفحے کا جو اس وقت کوئی ایک MBA بھی نہیں اس کو سمجھ سکتا, وہ ابھی حامد صاحب نے اس کی بات کی ہے, ہم اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں اور یہ فردر ہم اس کو سمپلیفائی کرتے جائیں گے. اس میں سر جی ون تھنگ, دیکھیے 2 باتیں. ایک تو سیلری کلاس میں جو مور دین اٹس فیئر شیئر جو بوجھ اٹھاتی رہی ہے اس کا احساس وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سے زیادہ کسی کو نہیں ہے. اور آپ نے اس لیے دیکھا کہ اس سال جو ہم ایک ٹیکس ریلیف پیکیج اس بجٹ میں لے کے آئے اس میں نمبر 1 آئٹم تنخواہ دار طبقے کی ریٹس میں ریڈکشن. کریکٹ. اور بالخصوص جو آپ کی مڈل انکم کلاس ہے, لوور مڈل انکم کلاس ہے, جہاں پہ ہم میکسیمم پاسبل چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے تھے, جو ریلیف ہم فراہم کر سکتے تھے کہ ہر مہینے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ والی تنخواہ ماہانہ حاصل کرنے والے ہمارے بہن بھائی, ان کو مہینے میں ایک محسوس ضرور ہو جس حد تک ہم ان کو ایک بینیفٹ دلا سکتے ہیں. ایک تو بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جب یہ اسکیم کامیاب ہوگی تو موجودہ کندھوں پر بوجھ کم ہوگا جس میں سیلری کلاس شامل. آج سارا مسئلہ ہی یہ ہے, اور جائز یہ تنقید ہوتی ہے اوور آل نظام پر, کہ آپ کے محدود کندھوں پر آپ بار بار بوجھ ڈالتے ہیں. آپ سیلری کلاس پہ بھی کرتے ہیں, یہاں پہ سارے ساتھی اس پہ بات بھی کرتے ہیں, لکھتے بھی اور صحیح لکھتے ہیں. تو اگر یہ اسکیم کامیاب ہوگی اور اگر اس طریقے سے کامیاب ہوگی جس طرح ہم امید کر رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں دکاندار آئیں گے, تو سب کلاسز پر اسٹارٹنگ وتھ سیلری کلاس اس بوجھ کو ریشنل کرنے کا ہمارے لیے ہمارا بازو مضبوط ہوگا. آئی تھنک جو ابھی انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل درست بات ہے, بٹ وی ول سمپلیفائی دا فارمس فار دا سیلریڈ کلاس پیریڈ. سوال ہو گیا. ایک تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ چودھری کاشف صاحب اور اجمل صاحب کو آپ نے بہت زیادہ رسپیکٹ بھی ہے اور ساتھ, کیونکہ ہم اکثر ان کو ملتے رہتے ہیں, ہم ٹیکس دینے والے ہیں, اکثر تو ان کے ساتھ ہماری روڈ پہ ملاقات ہوتی ہے. ایک تو یہ بڑا اچھا لگا کہ تاجر کو آپ نے عزت کی ہے. اور دوسرا سر میرا سوال ہے کہ جو ایپ کے والے سے, کیونکہ ان کی اکثر ہم گفتگو سنتے رہتے ہیں, ان کا بڑے دیر کا یہ مطالبہ تھا پورا ہوا ہے, اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے تاجران ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ان کی بات پہ لگ بیٹھ دیں گے. اور لگیال صاحب اصل سوال میرا آپ سے ہے, بسم اللہ. ایک جو کماؤ کوٹ ہوتا ہے نا, گھر پہ 5 بیٹے ہوتے ہیں, تو جو سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے نا, اس کی گھر والے سارے اس سے تھوڑے ڈرتے بھی ہیں, کیونکہ پیسے اس لیے ہمیں دیتے ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے اچھی نوکری بھی ہو, چاہے اس سے چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو یا انکل ہو,
تو سر آپ سے ویسے بھی میں ڈر بھی لگتا ہے سوال کرتے ہوئے. نہیں کرے آپ پاکستان کے سر بہت ہوتا ہے تو آپ کو آپ ہی رہے ہیں چاہے وہ ٹیکس فری ہو جیسے بھی ہو, تو آپ سے ڈر بھی تھوڑا ہمیں لگتا ہے. سوال سر یہ میرا یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس دن کے آپ آئے ہیں. وہ جو بورڈ لگا ہوا ہے نا پاکستان کسٹم کا, وہ اوپر لوگوں کو سر ان کو آپ کے کنٹرول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کبھی وہ کرم بھائی صاحب ہیں وہ جناب چاندی پہ عذاب لائی بن کے گر جاتے ہیں اور اس کو رویا بنا دیتے ہیں. کبھی سر ٹی آئی خان پہ پورا گراؤنڈ جل جاتا ہے, وہاں نہ تو آپ کے CCTV کیمرے جو ہیں ان کی فوٹو جاتی ہے, نہ آپ کے گارڈ ہوتے ہیں, نہ کچھ. سر اکثر وہ جو لوگ ہیں نا وہ آپ کے FBR کو بدنام کر رہے ہیں, آپ ان کو کنٹرول کریں. سمجھ آ گیا آپ کا سوال. صرف جو کسٹمز کے معاملات ہیں ان کو آپ کنٹرول کرنے کریں گے. یہ چھوٹے دکاندار بیچارے رہے گا 500 کاپی دے دیا کہ اس سے شاید کا نقصان. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ پہلی بات ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی جو پرابلم کیا ہے وہ درست کیا ہے. وی ہیو put up one of the best teams in customs. شکیل شاہ صاحب ہمارے ممبر کسٹمز ہیں, اور جو انفورسمنٹ اور باقی جگہ باسی صاحب تھے جو مینلی اس کو کر رہے تھے. ہم نے اسمگلنگ کا کام اینٹی اسمگلنگ کا 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا, اسے بھی ایک حصے میں کیا ہے. اینٹی اسمگلنگ اس طرح کا کام نہیں ہے جس طرح اپریزمنٹ کا کام ہے. اپریزمنٹ کا کام تو اس کا مال پورٹ پہ پڑا ہوا ہے, آپ جب تک کلیئر نہیں کرتے وہ نہیں لے کے جائے گا. جو اسمگلر ہوتا ہے وہ انپریڈکٹیبل پریڈکٹیبل دونوں روٹس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. اس میں ہمیں پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کا اگر اینٹی اسمگلنگ کا ڈیٹا دیکھیں کہ اس میں کتنی امپرومنٹ آئی ہے تو وہ میجر امپرومنٹ ہے. آئی ووڈ ریکویسٹ یاسر صاحب آپ ایک دن شکیل شاہ صاحب کی ایک بریفنگ جو اینٹی اسمگلنگ آپریشن ہے اس کے لیے سیپریٹلی آرگنائز کریں, تو ویل گیو یو فل ڈیٹیل آف ڈیٹا تاکہ پھر اس میں ایک انفارمڈ ڈسکشن بھی ہو سکے. بٹ آئی ٹیل یو, مجھے جو پیٹرولیم پہ کام ہوا, پیٹرولیم کی اینٹی اسمگلنگ کے اوپر, مجھے انہوں نے نہیں بتایا, مجھے جو فارمل کمپنیز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے اینٹی اسمگلنگ کے کام کی وجہ سے, ظاہر ہے وہ میں تو نہیں کر رہا تھا, ہمارے نیچے لوگ کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی ان کو 20 سے 30% سیل بڑھی ہے. تو وہ دیکھیں اگر پیٹرول اسمگل یا آئے گا یا امپورٹڈ آئے گا, پیٹرول تو یوز ہونا ہی ہونا ہے. اسی طرح مجھے ٹائر مینوفیکچررز نے بھی یہ بتایا جو فارمل امپورٹرز تھے, انہوں نے کہا جی کہ ہماری سیل بڑھی ہے. تو جتنے اسمگلنگ پرون آئٹمز ہیں اس کا ڈیٹا اگر آپ 2 سالوں کا لیں, بیفور وی میڈ دس سنگل اینٹی فار اینٹی اسمگلنگ اینڈ آفٹر وی میڈ دیٹ اینٹی, تو ان سالوں کا جب ڈیٹا تو اس میں واضح فرق ہے. اس وقت آج وہ موقع محل نہیں ہے کہ ہم اس ڈیٹیل میں جائیں, بٹ یاسر صاحب آپ کائنڈلی اس کو ارینج کریں. تھینک یو. لیکن میں صرف ایک بات کروں گا, جتنے بھی ہمارے یہاں دوست آج موجود ہیں, آئی ڈو تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ کیا جائے. ہمارے بار کے بھی یہاں دوست یہاں موجود ہیں, آج تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا. تو میں راج صاحب ایک تو یہ کہوں گا کہ نیو آپریٹنگ ماڈل وہ ہم سارے اپنے دوستوں کو مدعو کریں اور ان کے ساتھ ہم شیئر کریں کہ ہم کہاں ہیں, کیسے پائلٹ ہو رہا ہے, کیسے ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ نے جو ذکر کیا وہ بھی اسمگلنگ از ون پارٹ آف اٹ, لیکن جتنی سیلز ٹیکس کی چوری ہے, کیونکہ سیلز ٹیکس کی چوری تو کرمنل ہے, بیکاز دیٹ از بینگ ریسیوڈ اینڈ ناٹ بینگ پاسڈ آن ٹو دا ایکسچیکر. اس سے زیادہ تو کرمنل ایکٹیویٹی کوئی ہو نہیں سکتی. تو دا وے وی آر گوئنگ سیکٹر بائی سیکٹر, جیسے ابھی بلال کیانی صاحب نے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر اس کو خود دیکھ رہے ہیں اور خود اس کو آگے لیڈ کر رہے ہیں, تو کم از کم یہ 2 سیشنز آپ سیپریٹلی ہمارے جتنے بھی دوست یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ آپ رکھیں, اینڈ وی شوڈ شیئر دا ڈیٹا اوپنلی ود ایوری تھنگ وچ از اویلیبل. بلکہ میں سر کوشش کروں گا سر, آپ کی بھی اگر اس کا کنوینئنس ہو تو آپ کو بھی ریکویسٹ کریں گے, بلال صاحب اگر ہوئے تو انہیں بھی ریکویسٹ کریں گے. سیل ٹیکس کے حوالے سے میری ایک سجیشن ہے, جتنے سر آج جناب نے جواب دے رہے ہیں, چھوٹا سا نہیں, جتنے دفاتر کو سپلائی ہوتا ہے سامان, میں کہتا ہوں FBR کو 10 کروڑ کا سامان سپلائی ہوتا ہے, یہ بابو بناتے ہیں دکاندار کو, ادھر کرپشن ہوتی ہے. آپ ڈائریکٹلی اس 10 کروڑ پہ ٹیکس جو سیل ٹیکس کی رقم ہے آج خود FBR کے اکاؤنٹ میں جمع کرا ہے. ہر ادارے کو یہ ہو تو سیل ٹیکس کے اس کرپشن نظام سے بچا جا سکتا ہے. ویسے ہی ہوتا ہے سر, ایک تو سر جو آپ بات کریں سر, ایک تو 4.2 ملین کا آپ نے آفیشیل نمبر دیا ہے, اس میں سے مجھے یہ بتا دیں کہ ان میں
کتنے لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائلس ہیں, کتنوں کے پاس نہیں ہیں, کیونکہ جن کے پاس اینڈرائڈ سسٹم نہیں ہے وہ یہ کیسے فائل کر سکے گا. کیا RTOs میں یا اس کے علاوہ جو ٹیکس آفسز ہیں وہاں پہ فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا جائے گا کہ وہ وہاں پہ بھی آ کے قائم کر سکتے ہیں. 1 سیکنڈ سر, یہ ابھی فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ریٹرن نہیں فائل کریں گے ان کے لیے پھر اقدامات کیے جائیں گے. تو یہ اگین ایک ہراسمنٹ کا ایک کمپوننٹ آئے گا. اس چیز کو کیسے میٹیگیٹ کیا جائے گا کہ وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں بھی آ جائیں اور FBR کا جو آفیسر ہے وہ اس کو ہراسمنٹ بھی نہ کرے. سر تھرڈ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پلیٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم کچھ بھی فیک کرنے میں تو بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, یہ سر پلیٹ فیک بھی تو جنریٹ کی جا سکتی ہے اور اس کو آپ کی انفورسمنٹ کیسے اتنی ہے کہ جو 4.2 ملین کا جو دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں ان کے پاس جا کے کیسے اس کو چیک کیا جائے گا, کیسے اس کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو سکتی ہے. سر اور ایک دو چیزیں ہوتی ہیں میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں. یار اتنی تو نہیں پوچھ سکتے ایک سوال تاجروں کے لیے ہے نا, تو ان کو کلیئر ہوں گی تو ایٹ لیسٹ پلیز. سر ابھی آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہاں پہ انڈر ڈکلریشن کا رسک ہے. اس میں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ جو ہول سیلر ہے وہاں سے جو سامان ہے اس کی بائنگ ہوگی. اگین ایک اسکیم میں ایک کنڈیشن آ رہی ہے کہ جو چھوٹا تاجر ہے اس کو صرف رجسٹرڈ سے سامان خریدنا ہوگا. تھینک یو سر. جی میری سر ریکویسٹ ہے سر بلال آپ بالکل بات کریں. یہ 5-6 سوال ہیں سر, تو آپ جو مناسب سمجھے اس کے بعد پھر باقی حامد صاحب جواب دیں. حامد صاحب کو کھلتے ہیں. میں بس ایک دو چیزیں, ایک جو سوال ہیں چونکہ یہ چیزیں اہم ہیں, میں نے اس لیے گوگل اسٹور اور ویب ورژن سوال میں بھی آغاز میں ابتدائی میں بات کی تھی, مگر آج اینڈرائڈ کے اوپر آپ بالکل کر سکتے ہیں. گوگل اسٹور پہ جا کے آپ یہی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ ویب پہ بھی جا کے جو نارمل پورٹل ہے آپ کا IRS کا, وہاں پر جا کے ویب پہ بھی آپ جا کے آج کر سکتے ہیں. iOS پیچھے رہ جاتے ہیں ایپل والے, وہ iOS کے اوپر بھی کل تک لائیو ہو جائے گی. تو ابھی بھی مگر جس کے پاس اینڈرائڈ کا فون نہیں ہے وہ ویب ورژن پہ جا کے بالکل جا کے یہ کر سکتا ہے. دوسرا آپ نے جو اس کی پلیٹ کی بات کی کہ یہ کاؤنٹر فٹ کیوں نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر سیکیورٹی فیچر اسپیسیفکلی ہم نے کوالیفائڈ کمپنی کو استعمال کیا, اس کے حامد صاحب آپ کو بتائیں گے, جس میں اسپیسیفک سیکیورٹی فیچرز ہیں جو حامد صاحب آپ کو بتائیں گے, تاکہ اسپیسیفکلی اس لیے تاکہ اس کی کاپی نہ ہو سکے, جعلی کاپی نہ ہو سکے. اور اس کے اوپر ایک QR کوڈ بھی ہے ان اینی کیس جو کہ اس کی ویلیڈیٹی کو کنفرم کرے گا کہ یہ ڈیٹ جائز ہے کہ نہیں. اگر مزید میں حامد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی طرف حامد ذرا اجمل صاحب تھوڑا سا بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس فون کتنے ہیں. فکر نہ کریں, موبائل والا مسئلہ چاہیے کہ موبائل ہر سائیکل والے کے پاس بھی یہ والا موبائل موجود ہے. ایسی بات ہے. دیکھیں ہم نے اگر ٹیکس دینا ہے نا, پہلے کسی سے بھرواتے تھے فارم, اب بیٹے سے بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بڑا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. نام, والد کا نام, دکان کا نام جیسے لکھا ہے 1% 1 دکان 1 ٹیکس, کوئی مشکل نہیں ہے یار. ہمیں ان چیزوں سے اب باہر آنا چاہیے اور لوگوں پہ اعتبار کرنا چاہیے. نہیں بھی ہوگا نا تو ہم لوگوں کو اپنے موبائلوں سے بھر کے دے دیں, کوئی بات. لیکن ہمیں اس ٹیکنیکل زبان سے جان چھوٹ رہی ہے, بس ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو. ٹھیک ٹھیک 25 کروڑ نمبر ایشو کیا ہے فون نمبر. ہماری اتنی آبادی نہیں ہے اتنے فون ہے ہمارے پاس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈلٹ پاپولیشن کے پاس 1 سے زیادہ فون ہے. یہ پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کے نوٹ شاپ ہے, ان کی بنائی گئی پلیٹ ہے. اس کے اندر سیکیورٹی فیچرز ہیں. ایک تو جو ہماری لائٹ سے جو سسٹم سے وہ نظر آئیں گے, کرنسی نوٹس کی طرح ان کے اوپر فیچر ہے. دوسرا آپ لوگ جو ہیں اور عوام سب سے بڑے وہ اس کے ہیں کہ QR کوڈ کو اپنے اینڈرائڈ سے آپ کیمرہ آپ نے رکھنا ہے اور آپ کو بتا دے گا کہ یہ دکان کا نام ہے اور یہ دکان کا پتہ ہے. ہم CNIC نہیں دیں گے اس میں. ہمارا جو بندہ ہے اس کے پاس جو ایپ ہوگی اس میں اس کی ٹرن اوور بھی نظر آ رہی ہوگی, باقی چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں گی. لیکن آپ کی سادہ اینڈرائڈ جو QR اسکینر ہے وہ آپ کی ویلیڈیٹی بتا دے گا. آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایک اوپر کا آدمی تھا اس نے گجرا والا میں پلیٹ لگا. تو اس کے اندر سیکیورٹی فیچر جو یہ فائنل ہے گرین کلر میں ہوگی, یہ ٹرو ہوگی. اور سیکیورٹی اگر یہ کاؤنٹر فٹ کی جاتی ہے تو پھر 5 لاکھ کم ہوگی. سو اٹس ایز گڈ ایز کرنسی نوٹ. اس میں ایک چیز اگر اجازت ہے, گزارش یہ ہے کہ جو نمبرز کی بار بار بات ہو رہی ہے نا 42 لاکھ اور 1 کروڑ, دیکھیے مسئلہ یہ ہم نمبرز کی طرف میں تاجروں کا نمائندہ ہوتے ہوئے نہیں جاتا.
बुनियादी मकसद ये है कि जो आदमी कमा रहा है उसको रिटर्न फाइल करें। मेरे कहने की बात। बड़ी अच्छी बात। अच्छा, आप 42 लाख की आप तशरीह में जाएंगे तो किसी दुकान पे 4 मीटर होंगे, कोई देहात की दुकान होगी, अच्छा किसी की आमदन टैक्सेबल ही नहीं होगी, ठीक है। इसलिए नंबर में बुनियादी तौर पे ये है कि जो मुनासिब कमा रहा है वो अपनी आमदन पे मुनासिब टैक्स जो रिटर्न फाइल करे, ठीक है। ये बुनियादी टारगेट है। इसलिए मेरा ख्याल नंबर की बजाय और उसके लिए पैसा कितना इकट्ठा होता है, दूसरा टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। और इसी को फोकस करके हम चलेंगे। और इख्तियारी स्कीम है तो दोनों ऑप्शन ताजरों के पास मौजूद हैं, जिसको बेहतर समझे वो इख्तियार कर लें। जी अपना खालिद आप सर अवार्ड भी देता हूँ, लेकिन सवाल तो नहीं करना चाहिए। सर रमज़ान साहब, जब से आप तशरीफ लाए हैं आपने जो रिटर्न परफॉर्मा के बारे में कह रखा है कि हम इसको सिंपल बनाएंगे, तो डेडलाइन तो दे दें कि कब तक सिंपल बनाएंगे। और सवाल मैं तो सिंपल वाली दिखा दें इनको। ज़्यादातर तो वो दिखा देते हैं लाइव। अब आपको सिर्फ 8 खाने आगे आपको 52 खाने बनने पड़ते थे। मैं और ज़्यादातर तो कह दूँ मुबारक हो। हमने छोड़ा हुआ लोगों पे आज अगर आप जाके करें तो उससे फिर कोई डिस्प्ले आपको लाइव आप अभी आप चाहते तो पीछे चलता रहेगा। सारे जर्नलिस्ट इसके खिलाफ हुए हुए हैं, इसे मेरिट पे नहीं मिला। दूसरा ये है कि अभी अजमल रोज साहब ने कहा कि जी वो दुकानदार जो सबके पास फोन है अपने बेटे से, लेकिन ये बनाइश बात है। जो रिमोट एरिया हैं जहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस है, छोटे छोटे दुकानदार का जो आपको उनका टैक्स मिलना चाहिए, उनके लिए कोई ऐसी स्कीम है कि आप उनको कंप्यूटर रिलेटेड करके उनको इस तरफ दाखिल किया जाए कि उनकी तालीम हो जाएगी। और बाकी ये है कि आप 4 हज़रात यहाँ पर डेकोरेटेड बैठते हैं, आपको कांग्रेचुलेशन। ये कोई इंसेंटिव इस तरह का ये अजमल बलोच और इनके कुलीग के लिए भी अनाउंस करते हैं। थैंक यू। पहले तो खैर आपको मुबारक हो, आपको अवार्ड दिया गया है। सो इन द फर्स्ट इंस्टेंस कंग्रेचुलेशंस टू यू। मैं सिर्फ एक जनरल बात करूँगा कि देखें जो BISP की सारी अब डिस्बर्समेंट्स होंगी और इस वक्त जैसे आपको मालूम है कि उसका जो हुजम है वो 800 बिलियन से तजावज़ कर गया है। दैट्स ऑल गोइंग टू बी थ्रू डिजिटल वॉलेट्स। तो अगर किसी के पास फ़ोन है या नहीं है तो वो तो हो नहीं सकता ना। और आपको ये एप्पल टाइप चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जिस किस्म के आपके पास फ़ोन अवेलेबल हैं विच कैन डू ऑल ऑफ दिस स्टफ़, तो इसलिए मैं दोनों जो मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अभी ज़िक्र किया कि बलोच साहब ने और काशिफ साहब ने कि जी दिस इज़ नॉट एन इशू, आई फुली एग्री विद देम, बिकॉज ना लिटरेसी की ज़रूरत है ना और चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त। तो यू डोंट हैव टू बी कंप्यूटर लिटरेट एक्सेट्रा। अब तो सारी दुनिया जो टिकटॉक पे जा चुकी है और सारा जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, तो इस वक्त आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी अबाउट कि डिजिटल लिटरेसी इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम द अदर एस्पेक्ट्स टू इट। सो डिजिटल लिटरेसी इस वक्त माशाल्लाह हमारी कौम में बेतहाशा मौजूद है। एज आई मेंशन कि डिजिटल वॉलेट्स का अब हम आगे उसको लेकर जा रहे हैं और इतनी बड़ी डिस्पर्समेंट जो है क्लोज टू $1 ट्रिलियन इज़ गोइंग टू थ्रू डिजिटल वॉलेट्स। और इसमें ये खुद मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो क्वार्टर बैक कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सारी कैशलेस की डिस्कशन है वो होता ये है कि जब हम इतनी बड़ी बातचीत कर रहे होते हैं तो गुफ्तगू कहीं और आगे चली जाती है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन।